فقلت منا جدك تحت القصاء فاقبل الحسن والقصاء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله تأذن لي أن أدخل معك تحت القصاء قال أولئك السلام يا والدي يا صاحب حوزي قد زدت لك فدخل معك تحت القصاء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أم فقلت لك السلام يا والدي يا قرة عيني سمرات فؤادي فقال لي يا أم إني شم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت منا جدك وخاك تحت القصاء ودعنا الحسين والقصاء وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختاره الله وتعالى أن أكون معكم تحت القصاء فقال أولئك السلام يا والدي يا شافع أمتي قد أزدت لك فدخل معه ما تحت القصاء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب قال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت أولئك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني شم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو وما ولدك تحت القصاء فأقبل علي والقصاء وقال السلام عليك يا رسول الله تأذنني أن أكون معكم تحت القصاء قال له وعليك السلام يا أخي يا أبسي وخليفة صاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت القصاء ثم أتيتنا والقصاء وقلت السلام عليك يا أبت يا رسول الله تأذنني أن أكون معكم تحت القصاء قال أولئك السلام يا بنتي ويا بزرتي قد أذنت لك فدخلت تحت القصاء فلما اكتملنا جميعا تحت القصاء أخذ بي رسول الله بطرف القصاء أو ماء بيد اليمنى للسماء قال اللهم إني هؤلاء بيتي وخاصتي وهمتي لمي دمهم دمي يعلمون ما يعلمون يعلمون ما يعلمون أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم ودب لمن أداهم وحب لمن أحبهم إنا مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي عليهم أذهب عنه الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على فقال عز وجل يا ملائكتي يا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مبنية ولا قمر مبنية ولا شمس مبنية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت القصاء فقال الأمين جبريل رب من تحت القصاء فقال الله عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة أبوها وبالها وبنوها فقال جبريل رب تعالى أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله الله لي ولا لا يقرأك السلام ويخصك بالتية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مبنية ولا قمر منيب ولا شمس مبنية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم محبتكم قد إذن لي أن أدخل معكم هل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وإلا إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل ما أنا تحت القصاء وقال الله بي إن الله قد عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجال البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد فقال لي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت القصاء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني برق النبي واصطفاني بالرسالة التي ما ذكرها خبرنا هذا في محفل الأرض وفي جمع من شيعتنا محبين
إلا ونزلت عليهم رحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم لا يستفرقوا قال عليهم لا يفوزن وفاز شيطان ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآله. وقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة النجي ما ذكر خبرنا هذا فيما في الأرض فيه جم من شيعة محبين ففيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه إلى يوم وطالب حاجات إلا قضى الله حاجاته إلى يوم. فقال علي لا يفوزنا وسويدنا فكذلك شيئتنا فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله. پر محمد و اہل بیت محمد صلوات. اپنے اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کے لیے بھی بآواز بلند صلوات. اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بھی بآواز بلند صلوات. مرکز انوار کائنات حضرت ولی العصر امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے تعجیل ظہور کے لیے بھی بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک وتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. یا ابوالقاسم یا رسول اللہ یا امام الرحمہ یا سیدنا و مولانا. ان توجعنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي ابن أبي طالب يا حجة الله على خلق يا سيدنا ومولانا. إن توجعنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا. إن توجعنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا. إن توجعنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله. يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد المظلوم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا.
إن توجعنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا السجاد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إن توجعنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباكر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إن توجعنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إن توجعنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا إبراهيم يا موسى بن جعفر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إن توجعنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إن توجعنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إن توجعنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الحادي النكي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إن توجعنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الأصغري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إن توجعنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله
يا وسيع الحسن والخلف الصالح حجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلق يا سيدنا ومولانا إن توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا ساداتي وموالي إني توجهت بكم عائمتي وعدتي ليوم فقري وفاقتي وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله وأن تنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجاء يا ساداتي أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله وداع الله ظلمي من الأولين والآخرين آمين يا رب العالمين بار محمد وآل بيت محمد صلوات دروازہ علم کا تو رہا کھلتا بار بار، دروازہ علم کا تو رہا کھلتا بار بار، کچھ لوگ جان بوجھ کر باہر رہے بیزار، علم و فضل کی ان کو ملی دعوتیں ہزار، بھاگے پہاڑوں پر وہ مشہور، ان پر لعنت بے شمار۔ ایک درود اور بھیجیے۔ حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے، حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے، نکل کے روتا ہے دن، چھپ کے رات روتی ہے، چمک کے روتا ہے چاند، کالی گھٹا بھی روتی ہے، چھپ چھپ کے روئے مشہود، کھل کے فرات روتی ہے، بہتا رہا لہو جو ادھر ریگستان میں، روتے رہے ستارے وہاں آسمان میں۔ ایک درود اور بھیج دیجیے۔ یہ جو ہندو برہمن ہوتے ہیں یہ عزاداری مناتے ہیں، سندھ میں بھی، پاکستان میں اور انڈیا میں بھی۔ اس قدر رویا میں سن کے داستان کربلا، ایک شاعر جو کہ ہندو ہے اس کا کلام ہے، اس قدر رویا میں سن کر داستان کربلا، میں تو ہندو ہی رہا، آنکھیں حسینی ہو گئی، جب سے سنی ہے نیز پہ تلاوت قرآن کی، جب سے سنی ہے نیز پہ تلاوت قرآن کی، میں تو پنڈت ہی رہا، سانسیں حسینی ہو گئیں۔ ایک صلوات اور بھیج دیجیے۔ یہ معجزہ پیاس جہاں کو دکھا گئی، یہ معجزہ پیاس جہاں کو دکھا گئی، آنکھوں میں آنسوؤں کی سبیلیں لگا گئی، کرب و بلا میں دیکھیے شبیر کی نہیں، کرب و بلا میں دیکھیے شبیر کی نہیں، ہر دور کے یزید کو جڑ سے
مٹا گئی۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، محمد و آل محمد دے دشمنوں تے لعنت، ایویں ہی صلوات دی چھل آوے۔ اس تو پیشتر کہ میں کوئی کلام یا ربائیاں پیش کراں، ایک دو گل کرنی چاہنا۔ شکیل عارفی نے لکھا ہے دنیا کے سب یزید مر گئے، دنیا کے سب یزید مر گئے، یہی کرامت ہے کربلا کی، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی۔ واصف علی واصف لکھتے ہیں یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، شہید ہو کر حسین باقی، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی۔ میرا خیال ہے تسی ٹی وی اتے پروگرام دیکھیا ہونا ہے 743 تے صبح نور وچ 3-4 مفتی تے ایک ساڈے عالم دین نو لے کے ایک بیٹھا ہوندا سی انٹرویو لینا والا، تے انہوں نے عنوان رکھیا سی ہم سب کا حسین ہے۔ کافی دن 10 دن پورا وہ پروگرام چلتا رہا، تو میں قدرتی عامر قادمی صاحب دی کتاب کھولی ربائیاں والی، ربائی سامنے آئی، صلوات پڑھو میں پیش کر رہا ہوں۔ فلک تک پہ یہ نعرہ واہ حسین، فلک تک پہ یہ نعرہ واہ حسین، مال کے ارض و سما پکارا واہ حسین۔ اب اس سے بڑھ کے شکست فاش اور کیا ہوگی؟ نقوی صاحب، اس سے بڑھ کے شکست فاش اور کیا ہوگی؟ آج مفتی بھی کہتا ہے تمہارا واہ حسین۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ کدی کدی قلم اٹھائی دیے تو مولا کرم کر دینا، اپنی لکھی مسدس پیش کرنا، صلوات سارے مل کے پڑھو۔ تمہیں پتہ ہے ٹھڈی صلوات نہ میری نہیں لگتی۔ صلی علی محمد والے شان 5 تن پاک وچ تمہیں شاید یاد ہے کہ نہیں، لیکن تساں پاس کی ہے، یہ میرے استاد بھی بیٹھے ہیں۔ کیا شان آمدی میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ جس کو اللہ نے رحمت للعالمین کہا ہے، اپنے جیسا کہنا محمد کو دماغ کا فطور ہے۔ مطرز ہے کربلائی نے بڑے سوچ سمجھ کر لکھا ہے، یہ نام بلد بدبخت ملا کا قصور ہے۔
صلوات پر محمد و آل محمد۔ دو ربائیاں مولا مشکل کشا شیر خدا دی شان وچ صلوات سارے مل کے پڑھو۔ کسی انسان کا یہ جاؤ حشم دیکھا ہے، کسی انسان کا یہ جاؤ حشم دیکھا ہے، کیا کسی اور پہ یہ حق کا کرم دیکھا ہے؟ جز علی مجھ کو بتا دے کہ جہاں میں تو نے کوئی مولود بے کعبہ آغوش حرم دیکھا ہے۔ دوسری روایت عرض ہے، اس کو حق نے سبب رشک سلف پایا اور بلا فصل محمد کا خلف پایا، حق سے تلوار ملی اور نبی سے دختر، جز علی کسی نے یہ عالم میں شرف پایا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہ بھی بقلم خود مسدس لکھی تھی۔ آج چونکہ قافلہ شام کو جا رہا ہے، کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عجیب مذاق ہے اسلام کے ساتھ، یہ عجب مذاق ہے اسلام کے ساتھ، ظلم اتنا کیا نواسہ نبی کے ساتھ، سر کاٹا امام حسین کا کند خنجر کے ساتھ، کاٹ کر سر لعینوں نے لٹکایا نوک نیزہ کے ساتھ، مقتدر کربلائی بیٹیوں کے ہاتھ ہیں رسیوں سے باندھے، بیٹیوں کربلائی بیٹیوں کے ہاتھ باندھے رسیوں کے ساتھ، پھرایا در بدر آل نبی کو مولا سجاد کے ساتھ۔ درود پڑھے سب مل کے۔ بارے دیگر مل کے صلوات پڑھیے۔ ریحان اعظمی صاحب کا لکھا ہوا منظر، قافلہ آل رسول شام کی طرف جو روانہ ہو رہا ہے۔ اہل حرم کا قافلہ جب شام کو چلا، گھیرے ہوئے اسیروں کو تھی فوج اشکیا، ڈوبی ہوئی تھی کرب میں اس وقت کربلا، زینب کو دیکھا سر کھلے جبریل نے کہا، آل رسول کوچا او بازار یا علی، روتی تو ہوگی آپ کی تلوار یا علی۔ لکھتے ہیں شہزادیوں کے سر پہ ردائیں نہ رہیں، بچوں کے پاس بچوں کی مائیں نہیں رہیں، خوشیاں تو کیا خوشی کی ہوائیں نہیں رہیں، لوٹی گئی ہے آپ کی سرکار یا علی، روتی تو ہوگی آپ کی تلوار یا علی۔ لکھتے ہیں زہرا لحد کو چھوڑ کے یثرب سے آئی ہے، زہرا لحد کو چھوڑ کے یثرب سے آئی ہیں، فریاد اپنے لب پہ ختیجہ بھی لائی ہیں، مقتول کربلا میں جو زینب کے بھائی ہیں، مارا گیا خلد کا سردار یا علی،
روتی تو ہوگی آپ کی تلوار یا علی۔ لکھتے ہیں عباس جو حسین کے لشکر کی آس تھا، لگتا تھا آپ ساتھ ہیں جب وہ پاس تھا، نہ خوف کوئی تھا نہ کسی کو ہراس تھا، اٹھا ہے سر سے سایہ دیوار یا علی، روتی تو ہوگی آپ کی تلوار یا علی۔ لکھتے ہیں چھینی گئی ستم سے سکینہ کی بالیاں، چھینی گئی ستم سے سکینہ کی بالیاں، رخسار پہ نمایاں تماچوں کے ہیں نشاں، شملے لعین جو بچی کو دیتا ہے جھڑکیاں، مقتل میں کانپتا ہے علمدار یا علی، روتی تو ہوگی آپ کی تلوار یا علی۔ اب شام کا سفر ہے نبی کی نواسیاں، اب شام کا سفر ہے نبی کی نواسیاں، پہلے ہوئے ہیں سید سجاد بیڑیاں، ظالم جو لے کے آئے ہیں لاشوں کے درمیان، آنکھوں سے خون بہاتا ہے بیمار یا علی، روتی تو ہوگی آپ کی تلوار یا علی۔ لکھتے ہیں وہ دیکھو بازاروں میں ہے زینب کے ریسماں، وہ دیکھو بازوؤں میں ہیں زینب کے ریسماں، سر ننگے جس کی ماں کو نہ دیکھے تھا آسماں، بلوے میں سر کھلے ہے وہ مخدوم دو جہاں، کوئی نہیں مونس و غمخوار یا علی، روتی تو ہوگی آپ کی تلوار یا علی۔ مقتار ہے پر عزم پر عزا، بزم عزا میں سرور اور ریحان غم کے پھول، بزم عزا میں سرور و ریحان غم کے پھول، تم نے کھلائے ایسے کہ راضی ہوئی بطول، روز حساب دیکھنا فرمائیں گے رسول، دونوں حسین کے ہیں عزادار یا علی، روتی تو ہوگی آپ کی تلوار یا علی۔ صلوات پر محمود و آل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم، صلی اللہ محمد علی طاہرین، لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم، صلی اللہ محمد علی طیبین، بسم اللہ صلی اللہ محمد علی محمد، رب المشرقین رب المغربین، جد الحسن و حسین، جد الحسن و حسین، جد الحسن و حسین، مولانا مولانا ثقلین نبی قاسم محمد 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 ابن عبداللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نور من نور اللہ، امام علی علیہ السلام نور من نور اللہ، فاطمہ زہرا سیدہ معصومہ سلام اللہ نور من نور اللہ، امام حسن علیہ السلام نور من نور اللہ، امام حسین علیہ السلام نور من نور اللہ، امام زین علیہ السلام نور، محمد باقر علیہ السلام نور من نور اللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام نور من نور اللہ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نور من نور اللہ، امام علی رضا علیہ السلام نور من نور اللہ، امام علی تقی علیہ السلام نور من نور اللہ، امام علی نقی علیہ السلام نور من نور اللہ، امام عسکری علیہ السلام نور من نور اللہ، امام مہدی علیہ السلام نور من نور اللہ، یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین ناطق قرآن لا الہ الا اللہ، حسین نماز کی اذان لا الہ الا اللہ،
تمام کاوش کوشش تیری خدا کے لیے، حسین تیری شہادت تھی لا الہ کے لیے، حسین تیرا وجود لا الہ الا اللہ، تیرے لہو میں موجود لا الہ الا اللہ، تیری تسبیح تیرا درود لا الہ الا اللہ، تیرا قیام تیرا قصود لا الہ الا اللہ، تمہارے خون کی مٹی سے سجدہ گاہ بنی، تیرے نشان قدم سے عدن کی راہ بنی، حسین تیری قیادت ہے لا الہ الا اللہ کے لیے، تمام حمد و عبادت لا الہ الا اللہ کے لیے، حسین تیری امامت ہے لا الہ الا اللہ کے لیے، تیری عظیم شہادت ہے لا الہ الا اللہ کے لیے، ہمارے پاس وراثت حسین ہے جلوہ گر پر رضا لا الہ الا اللہ، حسین تیری شہادت سے دین باقی ہے، حسین وجہ بقا لا الہ الا اللہ، تمہارے خون کی مٹی کو کیا شرف ملا، بنی ہے خاک شفا لا الہ الا اللہ۔ ایک چھوٹا سا نوع ہے جو اس دن پڑھنا تھا میں نے، بسم اللہ۔ یہ اس وقت ہے جب حضرت شام غریبہ میں حضرت سکینہ اپنے سرکار امام حسین کو ڈھونڈتی جو پہنچ گئی تھی ریگستان میں، تو حضرت زینب سلام اللہ ان کو ڈھونڈتی ہوئی جا رہی ہیں، ان کے جب پاس پہنچتی ہیں تو وہ پوچھتی ہیں، اٹھو سکینہ گھر چلو، پھوپھی تم پہ نثار ہے، اٹھو سکینہ گھر چلو، پھوپھی تم پہ نثار ہے، اب کس کا یہاں انتظار ہے، خاک اور خون کے درمیان لاشیں ہیں سب پڑے ہوئے، پہچانوں گی کسے یہاں سر ہیں سب کٹے ہوئے، عقل بھی سوگوار ہے، اٹھو سکینہ گھر چلو، پھوپھی تم پہ نثار ہے، لیتی ہو سسکیاں کیوں، رکھنا ہے حوصلہ تمہیں، آتا ہے کیا اصغر کے ساتھ کھیلنا تمہیں، اب وہ تہ مزار ہے، اٹھو سکینہ گھر چلو، منہ تمہارے نہر پہ شانے کٹا کے سو گئے، بابا کو ڈھونڈتی ہو کیا، بابا بھی رن میں سو گئے، اجڑی ہوئی بہار ہے، اٹھو سکینہ گھر چلو، پھوپھی تم پہ نثار ہے، صلوات۔ پر محمد والے محمد صلوات۔ مومن اکرام محترم اجاز شاہ صاحب فیملی سمیت، ویسے تو یہ الفٹ میں رہتے ہیں، یہ کے لیے فرانس میں رہتے ہیں، تو ہمارے پاس محرم کرنے آتے ہیں، اسپیشلی 8 محرم کے بعد یہ یہاں ہوتے ہیں، عاشورہ بھی ادھر ہی کرتے ہیں۔ مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور مولا ان کے بچوں کی زندگی دراز کرے، مولا ان کی جتنے بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے اور سفر باخیریت ہو۔ میں گزارش کروں گا ہمارے عشرے کے مہمان جناب مولانا سید ابرار حسین نقوی صاحب سے نذران عقیدت پیش کریں، درود پڑھیے بلند آواز کے ساتھ، اللہم صلی علی جی مومن اکرام، اس سے پہلے کہ قبلہ رونق ممبر ہوں، صرف آپ کی گوش گزار کریں کہ ابھی ان کے بعد قبلہ محترم قمر کیانی صاحب وہ رونق ممبر ہوں گے چند تقریباً 10-15 منٹ کے لیے، پھر نماز کا وقفہ ہوگا اور نماز کے وقفے کے فوراً بعد جناب قبلہ عروج الحسن صاحب وہ رونق ممبر ہوں گے، اور یہ ہمارے عشرے کے مہمانوں کی آخری مجلس ہوگی۔ درود پڑھیے بلند آواز کے ساتھ، آئیے۔ رحم اللہ سورة الفاتحہ۔ بسم اللہ بسم اللہ
Loud salawat, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين طبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الخدا وسفينة النجاة. صلوات. We have all seen that this year, the first 10 days of the month of Muharram have gone past so quickly that I remember we gathered here on the sighting of the moon of Muharram, and today it is the 12th of Muharram. Muharram gives every person a lesson, and that lesson is that no matter how much you think you can hide and run away from your responsibilities as a mu'min, as a Muslim, as a believer of Muhammad and Ali Muhammad alayhi salatu wassalam, but no matter what you decide to do with your life, this life is that wheel. Whether we acknowledge death or we try to hide from the reality of death, this life, no matter what, it will continue. Whether we remember Hussein or we decide not to associate with Muhammad and Ali Muhammad, the reality is that that life is a blessing from Allah Azza wa Jal. That life is filled with barakat. That life which is lived by the teachings of Ahlul Bayt. That life is that life that even though a person might not be successful in this dunya, but he has to have yaqeen that on that day when no one will be able to help anyone, that person who has spent his life remembering the tragedies of Aba Abdullah al-Hussein, he will be able to intercede for those people that have spent their lives running from the reality
from the haqiqat and azmat of Muhammad and Ali Muhammad. Salli ala. We need to pass a message, especially to our youngsters, that what we have learned over the past 12 days and what we will continue to learn until the 8th of Rabiul Awwal. These ayam, the ayam of Imamia Hussain, give us an insight to what is the purpose of our reality. Muharram is not just linked with crying for Hussain, doing matam for Hussain, doing the azadari of Aba Abdullah al-Hussain. But Muharram affects a person in two ways. Either it affects you physically, yani you spend the next remaining days of Ayam Azha doing azadari of Hussain, beating your chest, crying for Hussain. But that only leaves a mark on your body. But that does not affect you in any way what is inside. This body is that reality that once your body is separated from your ruh, from your soul, there is no value of this body. A person can spend his life, spend money after money trying to fix this body. But if he does not spend 1 minute thinking about the reality of the soul, then the body will have no use for him when he dies from this dunya. Muharram, the movement of Imam Hussain, fixes us both physically and both spiritually. Muharram shouldn't only leave a mark on your body that you can use on the 12th of Muharram to upload pictures onto social media that I have done Zanjeer, I have done Matam. But Muharram, or the mission of Imam Hussain, the movement of Imam Hussain should leave a permanent scar on your ruh. You have seen, you live in the same world as I live in. As Sham-e-Ghariba passes, the 11th of Muharram, people are using images of Zanjeer Zani, of Kamazani, of Matam, of Pursa, of crying to increase views on their social media. Why did you do Zanjeer? To show other people? Or did you do Zanjeer to give Pursa to Imam Zamana? This time that we have, we should not use it to leave a mark on social media, but we should use the Hussaini movement to see what mark it leaves on our soul. Those people that did Zanjeer Zani on the 10th of Muharram, Azim Ibadat, according to the fiqh of Muhammad and Ali Muhammad. Our aqidah is the azadari of Imam Hussain is Azim Ibadat. But any ibadat leaves a mark on your soul. Allah says in the Quran that those people that pray, that fulfill their salah, what does salah do? It moves them away from guna. Ibadat of salah moves you away from sin. If you are reciting salah 5 times a day,
if you are doing overtime in ibadat, if every moment you have the tasbih and you keep reciting astaghfirullah, salawat upon Muhammad and Ali Muhammad, but still that is not stopping you from doing guna, then that namaz is just having effect on your body. But any ibadat should always hit your heart. Not every person can cry for Hussein. How many people you have seen on the day of Ashura? They are celebrating. They are keeping fast, celebrating. They are doing weddings. And if someone from their family dies, they stop everything. Even if their grandfather who died at the age of 100, out of his respect, they say, whatever we are today, it is because of him. Because of a sinful person, because of a gunagar, a person can live 1,000 years, but if he does not have the love of Ali ibn Abi Talib, then those 1,000 years do not mean anything. But the Prophet says that one moment spent in the life with the love of Ali ibn Abi Talib is better than giving mountains of gold in the name of Allah Azza wa Jal. Yani the vilayat of Ali, the vilayat of Ahlul Bayt holds such an importance in a person's life that all of his a'mal, every minute of his life will be classed as ibadat if he has the love of Ali ibn Abi Talib, and la'nat upon even 100 years of his life if he spends it with the books of Ahlul Bayt alayhi salatu wassalam. Yani your life is only worth anything if it is lived with the vilayat of Ahlul Bayt. They say what? Out of his respect, whatever we are today, it is because of our grandfather. The Muslims have forgotten that today everything that you have in Deen Islam, if you pick up a book which says the A to Z of Islam, everything today that you see in Deen Islam, it is due to the sacrifice of Aba Abdullah al-Hussein. We are not saying come and do matam with us. We are not saying come and do zanjeer with us. But if you can stop everything due to the respect of someone who dies in your family, then doesn't Imam Hussein mean anything to the Muslims? Imam Hussein gave a change in society. Imam Hussein gave a change in the view of how people live their lives in this dunya. Imam Hussein gave both a social, a physical and spiritual change in a person's life. But if still people don't want to come to the door of Imam Hussein, then that is their loss, not the loss of Imam Hussein. As I said on Chand Raat, even if we don't sit here in Imamia mission and remember Aba Abdullah al-Hussein, Allah has created so many angels for the girya of Aba Abdullah al-Hussein that yours and my tears are not needed. But if we cry for Hussein, then that means that our hearts are moved. Not every person can cry. Crying is one of the hardest things. You need to understand something. You need to feel something. For tears to run down,
flow down these eyes. If we understand Imam Hussein so much that we are crying in the Majlis of Imam Hussein, then as soon as we leave these doors, we are the same Husseini that was sitting in the Majlis of Imam Hussein. We don't change when we leave the doors of the Imam Bargah. Our lives should not change when the month of Muharram finishes. But after each Muharram in our life, we should become closer to Abu Abdullah al-Hussein. Let me give you an example for the youngsters that are finding it hard to understand. If you now close your eyes and you imagine a beautiful garden, a garden filled with flowers, with flowing rivers, with the most beautiful sunsets that you have seen in your lives. As soon as you close your eyes and you imagine this, think about this, that image which comes into your mind stays in your mind. And as soon as you imagine an earthquake in your mind, all of that garden, that beautiful scenery that you have created, in 1 second destroyed. It took you 1 second to put that image in your mind. It took you 1 second to destroy that image. But still, whenever you want to recall that image, it will come back into your mind. For you to have a beautiful life, you cannot just imagine. You cannot just imagine कि मैं अली को मानता हूं, and then do all the actions that go against the teachings of Ali ibn Abi Talib. You can imagine that you are a azadar of Abu Abdullah al-Hussein, but as soon as Muharram finishes, you are back to your normal self. For this life to be as beautiful as something which you have imagined in your life, in your mind, takes effort. And that effort is this, that you learn and you follow in the footsteps of Ahlul Bayt. Life is moving very quickly. People are praying every single day for the Zuhur of Imam Mahdi. Salli ala. Every single day they are doing dua that Mawla, come quickly. Mawla, we are tired. Mawla, we are struggling. Mawla, our life is hard. Mawla, our life is surrounded by problems, mushkilat. But we are not willing to change. Azadaro, my last majlis in these ayam of Imam Hussein, and I want to leave you with only one message, that don't destroy the last 12 days that you have been remembering about Abdullah al-Hussein. Every day you have been coming, every day. We cannot hear, but Imam Sajjad has been thanking you. Every day Imam Sajjad, as you walk in, he has been saying thank you to you. As you have been walking out, Imam Sajjad has been thanking you. That was Adar. You did not see how beautiful Ali Akbar was in Karbala. You did not see how much my father loved Ali Asghar. You did not see how beautiful Hazrat Qasim was. You did not see how beautiful Aun and Muhammad were. But still 1400 years later,
upon seeing the moon of Muharram, you have been attending Imamia mission. You have been remembering about Abdullah al-Hussein. You have been crying for the tragedies that fell upon Hussein. Mawla has been thanking you. But why can't we hear the Imam? Because we are not fully connected with the Husseini movement. We are more attached to the dunya. If we prioritize everything in our life and in our hearts and our minds, if we put Ahlul Bayt first, then wallah, see how your lives will change. Then see how you will become better at everything that you do in this dunya. And on this 12th of Muharram, 12 days we have been discussing the dunya and Ahlul Bayt. And I want to narrate a hadith is saying from our Mawla Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib, in which Mawla is talking about the reality of this dunya. 12 days we have been coming, we have been listening. You have been listening to the English, you have been listening to the Urdu, you have been listening to the Zakirin, all because you want ma'rifat of Ahlul Bayt. Mawla is telling you the reality of this dunya that we live in. Mawla says that the reality of this dunya is in 6 things. इस दुनिया की हकीकत 6 चीजों में. 6 things is the reality of this dunya, and for a person like you and me, these 6 things mean that we have gained the dunya. The first thing, Mawla says the reality of this dunya is in something that we eat. Some people say that if we have the best food, exotic food, हमने दुनिया खरीद ली. Nowadays everything is widely available, but every person classes the world in different categories. Some persons dunya is around just vegetables and dal, something that we eat. For some people, their dunya is in regards to meat that we eat. Yani every single person's reality varies according to how much good food he has in his house. If you go into someone's house and he gives you dried fruit, nuts, pistachio, almonds, dried pineapple, dried kiwi, so many things you can get now. You will be sitting there, you will be eating that, and you will be thinking, MashaAllah, this person has good money, because he has given you the expensivest food available. Mawla is saying the reality, for some, the dunya is in something that we eat. The second thing, Mawla says that for some, reality is in something that we drink. Mawla is going to give you a natija, so please follow. I will keep repeating, keep nodding your heads. For 12 days I have not said, mere saath bolein, but today, please nod your head so that I know that me coming here, 12 days of Imamia mission calling me, 12 days that you have learned something, not from me, but from the sayings of Muhammad and Ali Muhammad. First thing, reality of the dunya, the world is in something that we eat. The second is
reality of this dunya is in something that we drink. Now you see, many people have the expensivest drinks. In the English culture, haram drinks value how much money you have. But even in us Muslims, nowadays our lives are branded. We live a branded life. Someone who puts a drink in front of you which is unbranded. I don't want to mention any names from the mimbar, but you know, unbranded, you go to someone's house, you think, how cheap is this person? He is giving you unbranded food, unbranded drinks. And if he puts something in front of you which is branded, there are certain drinks that cost more than £100. Halal drinks. Yani the reality of the dunya for them is in something that we drink. The third thing, Mawla says, reality of the dunya is based upon something that we wear. How many times have you classed people? Someone walks through the door. If he is wearing a cheap wash and wear kapda, you will think that he is normal. But if someone walks in wearing Boski, Karandi, God knows how many names they have of clothes, and he walks in with branded logos over his chest, people look at from his shoes to what he's wearing on his head to figure out if this person is of any value. People now class people as if they are wearing expensive stones, expensive rings. They can figure out, iske paas paise hain. Yani the reality of the world, according to Mawla, is based upon the third thing in something which they wear. The fourth thing, Mawla says that people class the reality, the haqiqat of this dunya in something that you ride. Mawla said this 1400 years ago. Look how the kalam of Ma'soom is valid until Yawmul Qiyamah. Something that you ride. Somebody drives into the Imam Bargah in a Q7 Audi 24 plate Tesla. People will not say anything to his face, but they will say, MashaAllah, 70,000 ki gaadi hai ye. Whether he doesn't have the tawfiq to give 1 penny to Imamia mission, but he will walk in, he will ride in. I am not attacking anyone, please. I am mentioning a point. I don't want people to say afterwards कि साजिद शाह साहब ने मौलाना साहब को कहा था इसलिए मौलाना साहब ने Q7 का नाम लिया. वल्लाह मुझे नहीं पता. मैं एक पॉइंट दे रहा हूं कि मौला फरमाते हैं that person is known, reality of the dunya, haqiqat of the dunya is something that he rides. We base our comments on this. The fifth thing, Mawla says, now keep remembering that Mawla said this more than 1400 years ago. And how does it fit into our society? Those people that say the kalam of Ma'soom does not fit into today's day and world, today's day and age. That culture is old, this culture is new. We are not taking kalam of those people that became Muslims at the age of 70. But we are taking our deen from that person that before deen was revealed. Ali says that I saw the kainat being created with my own eyes. Do fakhr upon the imam that you have chosen to believe in. Mawla says the fifth thing, that people put the reality of this dunya in something that they can smell.
Those people that have never worn creed, me being one of them. Those people that have never worn the most expensive perfume. The only reason I know creed because I know it's more than 300 pound a bottle. But those people that have never worn it, when they smell something good, they know that this has value. People then class the person. He can be wearing ripped clothes, but if he is wearing good perfume, they will say ke 300 di bottle hai. Amongst themselves, reality, Shaji, reality. Again, Imam Barga nu nahi dena magar 300 di bottle rakhi. The reason why I'm saying this is the Imam's house. This is your house. If you are not going to look after, not just Imamia mission, any house with the nisbat of Aba Abdullah al-Hussein, it is your responsibility to look after. And in today's day and age, everything works with money. I've not seen that Adil Shah, Sajid Shah, Israj Shah or the executive committee have trees in their houses. If you've seen, then please tell me before I return. I want to visit that tree. They don't have trees. You Mu'mineen, you give in the mission of Aba Abdullah and they spend for you in the mission of Aba Abdullah. You are classed as the helpers of Imam Hussein. Reality of the dunya is in something that you can smell. Final thing Mawla says, people class the reality of the dunya with who they have married. Those that have no Jawan children, you are always after not what the A'imma have said, not what the Holy Prophet has said, to look when you are getting your children married. Hakikat hai. What do we look for? Pakistan mein kitne plot hain? Yahan UK mein, how many houses do they have? How many cars do they have? मगर बदनसीबी ये है कि अब हम ये भी चेक करते हैं कि those houses that they have, how many are cashed? क्योंकि mortgage means nothing. I can have £1 million house on mortgage. Tomorrow if I don't pay, default. पहले ज़माने में people used to ask, नमाज पढ़ता है? अहले बैत को मानता है? Does he do azadari? Does he go to Majlis? Does he do khatam? Yani those basics that Ahlul Bayt have taught us, we used to ask them. Now our reality of the dunya is what? In these things. Khata kya hai? Pita kya hai? Lagata kya hai? Pehanta kya hai? Yani our reality of the dunya is now changed in such a way. Then Mawla gives an answer. And Mawla explains. And inshallah, as I said, inshallah, finishing this page today. Mawla then explains these 6 things in which we class the reality of the world. Yani something you eat, something you drink, something you wear, something you ride, something you smell, and something you marry. Then Mawla gives the hakikat of all of these things. Mawla says the highest thing that a person can eat in is this dunya is honey. And honey, the reality of honey is that it is the vomit of bees. Have you ever thought of this? Most expensive that we could eat today. You go into Holland and Barrett's, you can buy honey that small, over 200-300 pounds. Mawla says that the best thing that we can eat is honey. And honey is the vomit, the spit of bees. I think when you're going to eat honey now, you will think twice.
But Mawla is explaining to us the reality of this dunya. Second thing, Mawla says that the highest drink that we assume is anything, but Mawla says the best drink for you is water, and water can be contaminated with only one bacteria. This virus which is going in Devon, as you have seen on the news, one parasite, the water is no longer drinkable. People are buying water. That's the reality of the dunya. Water, which now we think is the cheapest. 3 days you cannot survive without water. Many experiments they have done. A person does not drink water. After 7 days he starts to lose his mind. The value of water you feel in Ramadan. That thing which is in front of us every single time holds no value. But when that thing is taken away from us, then we understand the reality. We cannot ever understand the reality of water. Mawla says that we class the dunya in something that we drink, and water is the best drink that we can have, and it can be contaminated with just one parasite. The third thing Mawla says, something that we wear. Mawla says the best thing that you can wear, that the dunya have classed, is silk. Where does silk come from? Silk comes from the worm, and it doesn't come from the mouth. Google it. It comes from such a place that if we understand the reality, that thing that we value the most, something that we wear, Mawla is saying the reality is such that it comes from the back end of a worm. Then Mawla says, something that we ride. Mawla says those people that value the reality of this dunya in something that they ride on, could be a horse, an animal, a car, a boat, a plane. Mawla says they are the cause of your death. How many times have you seen someone in a Ferrari? Accident, dead. Moving on, Mawla says something that you smell. Mawla says the best smell is musk, and that comes from the mucus of a gazelle. Mucus from the throat of a gazelle. What we wear with pride, which is known as musk. And the final thing, something that we marry. Mawla says that moving over, because there are children, that thing that you value the most in marriage is when both husband and wife come together. Mawla says that is that thing that you use, that if something comes out of that, touches your body becomes najis. You value your life over those things. The reality of this world is that the more we attach ourselves to this dunya, the more that we come closer to this dunya, the more we will move away from Ahlul Bayt. Azadara, you have been given, you are blessed with this opportunity in Imamia mission. But Alhamdulillah, every single majalis, every single program has been organized for the pleasure of Imam Zaman. This is that reality that one word before I move on to Masaib is that the reality of dunya is thank those people that make it possible to be successful in this life. And there is no success greater
than gaining the ma'rifat of Ahlul Bayt. Here is where you need to thank, and I want to thank on my behalf the executive committee of Imamia Mission that have given me the opportunity to come and serve mu'mineen and to spread the word of Muhammad and Ali Muhammad, especially the brothers who are organizing the sound and the cameras, Brother Tayyib and Mubashir, because there are many things in the idara that people do behind the scenes. I have seen Adil Shah Sahab, after when you all leave, emptying the bins, cleaning the toilets, executive committee in front of you, Kirmani Sahab, Bukhari Sahab, Sajid Shah Sahab, all the executive committee members, Taki Sahab, all of them, when you leave, they are here serving the mission of Ahlul Bayt, serving you, vacuuming, cleaning. All of these people are not doing it for you, but are doing it for Imam Zamana. And you in return should try your best to make sure that everything that you can do to make this mission run smoother, insha'Allah. May Allah Azza wa Jal bless us with the ma'rifat of Ahlul Bayt. Only if people understood the ma'rifat of Ahlul Bayt, then the daughters of Rasulullah after Karbala wouldn't have been paraded from city to city. Azadaro, just one jumla of Masaib. Sayyida Zainab, when she left Medina, in the time of Amir al-Mu'mineen, as she was leaving, Amir al-Mu'mineen ordered his sons to go and bring Zainab with the utmost respect to Kufa. Azadaro, before Bibi Zainab even entered Kufa, Hazrat Abbas 3 days before started to announce, "O children of Kufa, do not come out on so and so date because Sayyida Zainab is coming from Medina." He would go to every street, to every market, and he would say, "Oh people, do not come out. The daughter of Ali Murtaza, the daughter of Fatima Zahra is coming to Kufa. Oh children, do not come out to play." But Azadaro, as Zainab entered, Imam Ali says, "Oh Zainab, this is the central market of Kufa. This is so and so street." Bibi Zainab begins to cry. She says, "Oh Father Ali, people tell their sons these places. Oh Father Ali, why are you telling Zainab this?" Imam Ali begins to cry. He says, "Oh Zainab, a time will come when you will enter Kufa with your hands tied behind your neck." Azadaro, that date came on the 12th of Muharram, when the family of Rasulullah, when they entered Kufa, the daughters of Ali, their hands were tied behind their necks. People came, they said, "Throw stones at Zainab. She is the daughter of Ali Murtaza." Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ya Ilahi, for the sake of Muhammad and Ali Muhammad, we pray that you accept our ibadat in the girya of Aba Abdullah al-Hussein. Ya Ilahi, bless Imamia Mission, the executive committee, the mu'mineen that have been helping to make these previous 12 days possible. Ya Ilahi, bless them with the ma'rifat of Muhammad and Ali Muhammad. Ya Ilahi, give shifa to all those people that are ill. Give us ma'rifat of Imam Zamana. Allahumma ajil li waliyyika al-faraj. Allahumma ajil li waliyyika al-faraj. Allahumma ajil li waliyyika al-faraj. Rabbi salli ala Muhammad wa ali Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. 3 times with the loudest of your voices. Loudest salawat.
مومن اکرام ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گزارش کروں گا جناب محترم قمر کیانی صاحب سے نذرانہ عقیدت پیش کریں. انہوں نے دوسری جگہ بھی جانا. درود پڑھیے بلند آواز کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات بر محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات بر محمد و آل محمد. یہاں اندر جو ساؤنڈ والے بیٹھے ہیں تھوڑا سا اگر کھول دیں مجھے آسانی ہو جائے گی. 10 دن وہ پڑھ کے گلا اس قابل نہیں ہے کہ آپ کو تو جانتے ہیں تھوڑی سا سہارا مل جائے گا مجھے. تو بس زیادہ وقت نہیں لینا. نماز سے پہلے تک جتنی بھی نوکری ہو گئی آپ کے حوالے کروں گا. ٹھیک. جناب سیدہ زہرا کی شان سے میں شروع کر رہا ہوں چند الفاظ، اور اس دعا کے ساتھ کہ مولا آپ کی یہ ساری عبادت جو 10 دن 12 دن آپ نے کی، مولا اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرمائے. اور پھر عادل شاہ جی، ساجد شاہ جی اور اسرار شاہ جی جتنی انتظامیہ ان کی مولا زندگی دراز فرمائے. ہمارے قبلہ ذوالقرنین شاہ جی صاحب ان کی بھی مولا زندگی دراز کریں. جناب سیدہ کے کلام سے سعید صادق صاحب کا پنڈی کے شاعر ہیں، ان کا لکھا ہوا کلام ہے، تو 2-3 اشعار ان سے میں آغاز کروں گا. ہے لب پہ میرے ثنائے زہرا. میں جلدی پڑھوں گا، آپ نے بھی پھر جلدی سماعت کرنا ہے. ہے لب پہ میرے ثنائے زہرا، ہے لب پہ میرے حیدر بھائی ثنائے زہرا. ہے لب پہ میرے ثنائے زہرا، ہے میرا سامع خدائے زہرا. ہے لب پہ میرے ثنائے زہرا. اب اور قرآن کا کیا شرف ہو، اب اور قرآن کا کیا شرف ہو، اب اور قرآن کا کیا شرف ہو. سنے محمد سنائے زہرا. علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. سنے محمد سنائے زہرا. ایک دم سے ایک دعا ذہن میں آ گئی. آج ڈربی میں ایک عالم دین ہوتے ہیں، مجھے اب نام بھول گیا، انہوں نے مجھے میسج کیا کہ میرا بیٹا بخار میں تپ رہا ہے، ان کے لیے ابھی ممبر پہ جائیں گے، ضرور دعا کیجیے گا. تو ان کے لیے مولا ان کو صحت تندرستی عطا کریں. جتنے بھی یہاں بیمار بیٹھے ہیں جو کسی وجہ سے نہیں آ سکے، بزرگان جتنے بیٹھے مولا ان کو صحت و تندرستی عطا کریں. غلام عباس جی ابھی وہ میسج آیا تھا بالکل، تو میں نے پڑھا تو مجھے ذہن میں ایک دم سے یاد آ گیا. مولا ان کو صحت تندرستی عطا کرے. آپ سب کو بھی مولا صحت و تندرستی عطا کرے. ہے لب پہ میرے ثنائے زہرا. نقوی صاحب شعر دیکھیے گا اور قافیہ بھی دیکھیے گا کہ مباہلہ میں بھی آئی ہوتی، مباہلہ میں بھی آئی ہوتی، مباہلہ میں بھی آئی ہوتی، جو ہوتی بیٹی سوائے
ہوتی بیٹی سوائے زہرا. ایسی بات ایسی بات. اور دیکھیں شعر کہ خدا سے وعدے کرے محمد، خدا سے وعدے کرے محمد، خدا سے وعدے کرے محمد، خدا سے وعدے نبھائے زہرا، خدا سے وعدے. اور مولانا عباس کا شعر سنے گا کہ میرا اپنا پسندیدہ شعر ہے. جناب عباس کا جہاں میں، جناب عباس کا جہاں میں، جناب عباس کا جہاں میں ہے نام پہلا دعائے زہرا، ہے نام پہلا دعائے زہرا. اور مباہلہ ہو نبی کے حق میں، مباہلہ ہو نبی کے حق میں، قدم جو پہلا اٹھائے زہرا، قدم جو پہلا. اور دعائیہ شعر آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے. ایک دعا ہے کہ مجھے بھی مزدور رکھے قائم، مجھے بھی مزدور رکھے قائم، مجھے بھی مزدور رکھے قائم، جو تیرا روزہ بنائے زہرا، جو تیرا روزہ بنائے زہرا. بر محمد باول محمد صلوات. 2 سے 3 اشعار مصائب کے. اب کربلا امام حسین کی ختم، جناب سیدہ زینب کی شروع. افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو سر ننگے وہ ماں بہنوں کا، دربار میں جانا سجاد سے پوچھو. شعر پڑھ رہا ہوں، کسی تمہید کا محتاج نہیں. چھپتی تھی نبی زادی کے پیچھے، کس شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیبیوں کے نام بتانا، سجاد سے پوچھو. سوچئے ذہن میں وہ گھڑی کیا ہوگی، دربار میں کھڑی ہے بنت علی اور بیٹھے ہوئے سب
کرسیوں پہ چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے سر تشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو دور چھینے سکینہ کے تماچے بھی لگائے ظالم نے جفا سے غربت میں ستمگر کا سکینہ کو ستانا سجاد سے پوچھو سرکار سجاد نے بڑے مشکل وقت گزارے بازار میں ایک زندان میں بڑا مشکل وقت آیا وہ کیا تھا جب دختر شبیر نے زندان میں قضا کی آفت کی گھڑی تھی وہ ننھی سی میت بندھے ہاتھوں پہ اٹھانا سجاد سے پوچھو اور میت جو سکینہ کی اٹھا کر میرے مولا زندان سے لائے اس ننھی سی میت پہ نشان رسی کے پانا سجا اور دل چاک ہے سجاد کا اس پر دادری سے اور در بدری سے ناموس کا سر ننگے وہ بلوے میں آنا سجاد سے پوچھو درود پر محمد مومن اکرام مختصر سا نماز کا وقفہ وقفے کے بعد قبلہ علامہ عروج الحسن جلدی سے صفحے بنائیں اذان ہوتی ہے بسم اللہ